ساری رات تکلیف، اذیت اور بے سکونی میں گزارنے کے بعد جب تہجد میں اللہ کے پاس گئی تو بے اختیار سجدے میں گرتے ہی رو دی۔ تکلیف بیان سے باہر تھی، پر اللہ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بڑے پیار سے سنبھال لیا اور جائنماز سے اٹھتے ہوئے نماز کی سفید چادر میں لپٹا۔ پرسکون چہرہ گواہ تھا کہ اللہ نے اسے اس بار بھی تھام لیا تھا، کہ اللہ نے اسے رسوا نہیں کیا تھا، اس کی اس بار بھی سن لی تھی۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ تہجد کا وقت تھا، چند آنسو تھے، اندھیری رات تھی، میں تھی، اللہ کی محبت تھی، اور سجدے میں گر کر رونے لگی۔ روتے روتے کب اللہ نے مجھے سنبھال لیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ وہ خدا سے بات کر رہی تھی، دل پر بوجھ لیے ہاتھ اٹھائے وہ خدا سے بات کر رہی تھی۔ آنکھیں بھیگی ہوئی، ہونٹ کانپتے ہوئے شدت کی انتہا بتا رہی تھی۔ درد کہاں ہو رہا ہے زخم ڈھونڈ کر دکھانا چاہ رہی تھی۔ وہ خدا سے بات کر رہی تھی۔ تو مجھے سن تو رہا ہے نا، یہی صدائیں لگا رہی تھی۔ اپنی زندگی کی ایک اداس بھری سانس کے لیے وہ خدا سے بات کر رہی تھی۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ وہ خدا سے بات کر رہی تھی کتنی اونچی اڑان میں تھی، کتنی پرجوش زندگی سے اس جھوٹ کے پیچھے کی حقیقت کو بتاتے ہوئے وہ خدا سے بات کر رہی تھی۔ ہے کوئی نہیں اپنا یہاں، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ خدا سے بات کر رہی تھی۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا ہونے نہیں دیتا۔ تہجد کے وقت وہ جائنماز پر بیٹھی کالے آسمان کو تکتی ہوئی دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتی اور کہتی ہے، یا اللہ آپ بہت پیارے ہیں، بہت پیارے، یہ کہہ کر وہ رو پڑتی ہے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے، تمہیں یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ رات وقت کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک آغوش ہے۔ طالب علم، عاشق اور خدا کے عابد بندے اس بات کو جان سکتے ہیں۔
تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے اور وہ منظر تمہارے لیے معجزہ سے کم نہ ہو، ہاں یہی تہجد ہے۔